بابا 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ نہیں شازیہ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں، ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے۔ آج عید الاضحیٰ ہے، مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر شازیہ کا باپ نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن بولی، شازیہ چپ ہو جاؤ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور نظر انداز کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی، سنیے میں نے تو پیاز اور ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا ہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور زور سے دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھائے تو وہاں بھی 10 سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا، تھوڑی دیر بعد باہر آئے، ایک شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر لیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو ہڈیاں اور صرف چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور رونے لگے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ رونے والا وہ اکیلا نہیں تھا، 2 بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوسی والا اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو کا گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لو۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا۔ بارش شروع ہو گئی، بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن شازیہ کو لے کر باہر آیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی بہت سا گوشت باہر پھینک رہے ہیں، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور کتے کھا رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی انہوں نے؟ وہ شازیہ کو منہ دیکھتے رہ گئے، وہ شازیہ کا منہ دیکھتے رہ گئے اور ڈاکٹر اور ماسٹر جی نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ خدارا احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا، یہ صرف تحریر ہی نہیں، اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی درخواست ہے۔